السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارا سوشل انٹریکشن ہوتا ہے، کسی سے بات کرنا، کسی کے ساتھ روابط قائم رکھنا ہے، سوشل انٹریکشن کرنا ہے، کیسا اس کا ہمارا جو دماغ کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، اور ہم کسی سے بات کرتے ہیں یا ہمارا اچھا بیہیویئر ہوتا ہے یا نیگیٹو بیہیویئر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارا جو دماغ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو دماغ کے کچھ لوبز ہوتے ہیں، فرنٹل لوب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوسٹیریور لوب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پیرٹل لوب ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہمارا فرنٹل لوب ہے، جو دماغ ہمارا جو فرنٹل حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو دماغ کا ہمارا کوئی بات کرنا، کسی سے انٹریکشن کرنا، کسی کے ساتھ روابط قائم رکھنا، کسی سے ٹھیک طریقے سے بات کرنا، خوش اخلاق طریقے سے بات کرنا، تو یہ سارا ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے، ہمارا سارا کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس دماغ کے اس حصے میں ہوتا ہے۔ اس دماغ کے فرنٹل جو دماغ کا پہلا حصہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیسیکلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں، ان کا یہ جو فرنٹل برین ہوتا ہے وہ کافی ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، بیہیویئر کے ہوتے ہیں، ان کے یہ جو لوبز ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی بیماری ہوتی ہے، یا کوئی ایسا کوئی لیجن ہوتا ہے، یا کوئی ایسے چوٹ لگنے کی وجہ کے بعد لوگ ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا ان کا اگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو فرنٹل لوب دماغ کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارا جو دماغ کے ہمارا جو بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بات ہے آپ کو بتانا چاہوں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے جو فرنٹل لوب کی۔ تو بیسیکلی ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے ایک نیورو سرجری کی OPD میں پیشنٹ ایک ہے اپنے بچے کو لے کے، تو ان کے جو بیٹا تھا، ان کی تقریباً کوئی 2 سال پہلے سر میں چوٹ لگی تھی کسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اب وہ جو ان کا جو والد صاحب تھے وہ بتا رہے کہ ان کا جو بیٹا جو ہے وہ دماغ کی چوٹ لگنے سے پہلے اتنا اچھا تھا، کہ اتنا اچھا بیہیویئر اس کا تھا، اور اتنا خوش اخلاق تھا کہ ہمارے پوری فیملی کا خیال رکھتا تھا، ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ لیکن جیسے چوٹ لگنے کے بعد اس کا بیہیویئر جو ہو گیا وہ اتنا اگریسو ہو گیا کہ وہ ہمیں اب کھانے کو پڑتا ہے۔ بہت سی ادویات دی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں نے جب اس کی ہسٹری لی، اس کی سارا CT اسکین دیکھا، تو وہ دیکھا کہ اس کے جو فرنٹل لوب دماغ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر چوٹ تھی۔ اب میں نے اس کو بتایا کہ آپ کے جو اس دماغ کے جو پہلے حصے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سارا ایسا بیہیویئر آپ کے جو پیشنٹ میں ایسا آیا ہے۔ تو اب وہ جو اتنی سیویرٹی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دماغ کے اس حصے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اس حد تک جا چکا تھا کہ اپنے فیملی پہ ایک بار قاتلانہ حملہ بھی کرنے کا ایک بار وہ کر چکا تھا۔ تو اس کا جو والد صاحب تھے وہ اتنے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور اتنے وہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر مجھے کوئی اجازت دے، اتنے وہ تنگ آ چکے تھے کہ اگر مجھے کوئی اجازت دے تو کہ میں اپنے بیٹے کو گولی مارتا ہوں، کہ ہم اتنے سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ کا ایک جو فرنٹل لوب ہوتا ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چینجنگ آ جاتی ہیں، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، یا پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ لگنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہمارا جو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اگریسو بیہیویئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی ملتی ہیں، اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو اس کے بیہیویئر چینجنگ میں تبدیلیاں اور بیہیویئر چینجنگ ملتی ہیں، یا کوئی ایسی اس کو دماغ کی چوٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دماغ کے اندر بیہیویئر میں چینجنگ آ رہی ہیں، تو اس کو ضرور اپنے فوراً کسی نیورولوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے، تاکہ اس کی بیماری کا ڈائگنوز ہو سکے اور اس کو بر وقت اس کا علاج ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم جو پیشنٹ دیکھتے ہیں وہ موسٹلی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے لوگ جب آتے ہیں تو ان کے دماغ کے پہلے حصے میں فرنٹل لوب میں کافی زیادہ چوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بائک چلا رہے ہوتے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے، ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ امپیکٹ جو آپ کا دماغ کے اندر فرنٹل دماغ کے پہلے حصے کے پر زیادہ پڑتا ہے،
تو آپ اس طرح کے بھی آپ کے اندر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو اب یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری، اگر آپ کا بیہیویئر اگریسو ہو رہا ہے تو آپ اس کو پراپرلی ڈائگنوز کروائیں، اس کا پراپرلی آپ نیورو فزیشین یا آپ کے نیورولوجسٹ کو اس کو آپ فوراً اس سے رابطہ کریں، تاکہ بیماری کا جو ہے وہ جلد سے جلد اس کا پتہ چل سکے اور اس کا علاج شروع ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں، بائک کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس دوران آپ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں، تو تاکہ آپ دماغ کی چوٹ سے بچ سکیں. تو اس طرح دماغ کی چوٹ سے بچیں گے تو آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. تو اب ایک چھوٹا سا میسیج تھا جو آپ کو دینا چاہتا تھا کہ ہمارا جو دماغ کا جو ایک لوبس ہے، فرنٹل لوب، اس کا کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی کے اندر. بیسیکلی ویسے تو ہمارے دماغ کے ایک ایک حصے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمارے جو بیہیویئر کنٹرول کرنا، ہمارا بہت اچھا اخلاق کو کنٹرول کرنا، بہت اچھا بیہیو کرنا یا بہت اچھا اگریسو بیہیو کرنا ہے، ہمارا دماغ کے فرنٹل لوب کے اندر یہ سارا انسٹال ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم سارا برا کنٹرول کرتے ہیں دماغ کا، جو ہمارا جو بیہیویئر کنٹرول ہوتا ہے ہمارا. تو یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے تاکہ آپ تک یہ آگاہی آپ تک ایک مکمل آگاہی جا سکے. اور اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ فوراً جلد سے جلد اپنے کسی نیورولوجسٹ کو چیک کروائیں. اور دوسرا کہ آپ پریونٹنگ میجر کے طور پر آپ اگر بائک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہیلمٹ کا استعمال لازماً کریں. تو امید ہے کہ آپ اس میسیج کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس کو آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے. شکریہ.